السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کروشے کے سٹیچز سکھاؤں گی اور ان کی شارٹ فارم سکھاؤں گی۔ جو لوگ پیٹرن کو فالو کر کے مطلب یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پیٹرن کو فالو کر کے چیزیں بناتے ہیں تو ان کو بہت سی اکثریت ایسی ہوگی، بگنرس ہوں گے جن کو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے، تو میں نے تبھی ایک پیپر پہ لکھ دی ہے سٹیچز اور ساتھ ان کی شارٹ فارم بھی لکھتی ہے۔ اب آپ کو چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ لوگوں کے لیے یوزفل ہو جائے گا، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کون سی سٹیچ کی شارٹ فارم کیا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یوٹیوب میں اتنی مطلب ادھر جگہ نہیں ہوتی کہ پورے سٹیچ کا نام لکھا جائے کہ سلپ سٹیچ ہے، ڈبل کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے ساروں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ لوگ شارٹ فارم میں لکھتے ہیں۔ شارٹ فارم اسٹارٹنگ میں مجھے سمجھنے میں بہت مشکل اور تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ڈی سی کا ایچ ڈی سی کا کیا مطلب ہے۔ تو پھر مجھے خیر تھوڑا سے سمجھ آ گیا تھا۔ تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے مشکل لگی ہے تاکہ وہ میں دوسروں کو بھی سکھا سکوں۔ تو چین میں نے یہاں پہ اتنی کھلی بنائی تھی، میں نے کہا تاکہ جن کو نہیں سمجھ آتی ہے نا چین کی، ان کو اچھے سے آ جائے۔ ویسے چین بیسیکلی تقریباً جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں وہ تو سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ مشکل ہے بھی اور نہیں بھی۔ مجھے چین سیکھنے میں زیادہ مشکل ہوئی تھی اسٹارٹنگ میں، لیکن جب چین مطلب بنانا آ گئی تھی تو اس کے بعد پھر آگے ایزیلی سارا اور سیکھ لیا تھا۔ اور ساتھ اس میں بیک لوپ بھی ہوتی ہے اور فرنٹ لوپ بھی ہوتی ہے۔ تو جو بیک لوپ ہے وہ تو بیسیکلی نارمل استعمال ہوتی ہے، مطلب بہت سی چیزیں بنانے کے لیے، لیکن جو فرنٹ لوپ ہے وہ بہت کم استعمال ہوتی ہے، مطلب کوئی اکا دکا چیزوں میں استعمال ہو جائے ایسے۔ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے چین میں نے بنانا سکھا دیا آپ لوگوں کو۔ سلپ ناٹ بنانے کے بہت سے طریقے، وہ میں نے ایک پہلی ویڈیو لگائی تھی، اس میں 2 طریقے تو میں نے بتا دیے تھے۔ تو خیر اور بھی بہت سے لوگ بہت سے طریقوں سے بناتے ہیں۔ کچھ لوگ کریشی ویسے گول کو کرتے ہیں تو وہ پھر بن جاتی ہے، نوٹ بن جاتی ہے، لیکن مجھے وہ طریقہ آتا نہیں ہے۔ مجھے 2 طریقے ہی آتے ہیں، تو جو مجھے ایزی لگتے ہیں میں وہ چیزیں پک کر لیتی ہوں۔ تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا ہر طریقہ ہے۔ جو چیز آپ کو ایزی لگتی ہے، مطلب چیز آپ کو آنی چاہیے لیکن جو ایزی لگتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو سیکھ لیں۔ تو ضروری نہیں ہوتی ہے اگر کوئی الٹا ہو کے کچھ بنا رہے نا کریشیا، تو آپ بھی الٹا ہو کے بنانا شروع کر دیں، نہیں۔ جو چیز آپ کو ایزی لگ رہی ہے، اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب شہادت والی انگلی کو چھوڑ کے جو باقی اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فنگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ نا ان میں سے مطلب ان 2 فنگرز کو استعمال کر کے جو ہے نا بناتے ہیں، میجک رنگ بناتے ہیں۔ تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو ایسے ہی میں نے ٹرائی کی، میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کرتی ہوں، تو وہ مجھ سے بنی نہیں۔ تو میں نے کہا جب سیدھے کام ہو سکتا ہے، جب کام مجھے آتا ہے، مطلب شہادت والی انگلی اس کے ساتھ دونوں فنگرز جو ہیں وہ یوز کر کے اگر میں ایزیلی میجک رنگ بنا سکتی ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے الٹے کام کرنے کی۔ تو اس لیے جو چیز آپ کو ایزی لگتی ہے، ٹرائی ساری چیزیں کریں، لیکن جو آپ کو ایزی لگتی ہے اس چیز کو آپ پک کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی چیز کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے وہ چیز آپ کریں۔ تو سلپ سٹیچ کا میں آپ کو بتا دوں، سلپ سٹیچ 2 اینڈز کو جوائنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جو شارٹ فارم ہے وہ ہے ایسی، ٹھیک ہے۔ سوری، سلپ سٹیچ کی نہیں، سنگل کروشے کی ایسی ہوتی ہے، سلپ سٹیچ کی SLST ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ سلپ سٹیچ لکھتے ہیں کیونکہ یہ بیسک سی بات ہے، جب آپ نیا راؤنڈ سٹارٹ کریں گے تو ایک چین تو آپ کو مسٹ بنانی ہے۔ اور جو سلپ سٹیچ ہے، اگر آپ کو راؤنڈ چیز بنا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ لوگوں نے جو 2 اینڈز کو آپس میں کرنا ہے، جوائنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے سلپ سٹیچ بھی مسٹ ہے۔ تو وہ کچھ لوگ جو ہوتا ہے وہ پیٹرن میں لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اسکپ کر دیتے ہیں، تو وہ چیز آپ لوگوں نے نا اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اگر نہ بھی لکھی ہوئی ہو تو آپ نے کرنی ضرور ہے۔ اور جو سنگل کروشے اور ڈبل کروشے، اس میں فرق یہ ہے کہ جو سنگل کروشے ہوتا ہے نا اس پہ بھی
ٹوٹل 3 لوپس ہی آتے ہیں، لیکن تینوں لوپس میں سے نا اکٹھے ہم وہ کروشیے کو گزار دیتے ہیں تو وہ اسٹچ بن جاتا ہے۔ لیکن جو ڈبل کروشیے ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بھی 3 لوپس ہی آتے ہیں کروشیے کے اوپر، لیکن 2 لوپس میں سے گزارتے ہیں کروشیے کو، تو پھر وہ نا تھوڑا بڑا اسٹچ بنتا ہے، سنگل کروشیے کے مقابلے میں تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہاف جو انکریز اسٹچ ہے وہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتا ہے، اور سمپلی مجھے بھی جو ہے نا سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوا تھا، کیونکہ پہلے میں جو چیزیں بناتی تھی وہ ساری تقریباً ہوتی تھی اسکیئر شیپ میں اس طرح سے۔ تو ابھی کچھ ٹائم سے میں نے جب راؤنڈ میں چیزیں چھوٹی چھوٹی بنانا شروع کی، کچھ ویڈیوز بھی میں نے لگائی ہوئی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ مجھے پھر انکریز اسٹچ جو ہے نا وہ تھوڑا سمجھنے میں مجھے اسٹارٹنگ میں تو بالکل بھی نہیں سمجھ آئی کہ انکریز اسٹچ ہوتا کیا ہے، تو کیونکہ میں نے اتنا کچھ بنایا نہیں تھا راؤنڈ شیپ میں، تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ ایک ہی چین میں سے جب ہم لوگ 2 دفعہ گزارتے ہیں، سنگل کروشے بناتے ہیں یا ڈبل کروشے بناتے ہیں یا ہاف ڈبل کروشے بناتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، انکریز اسٹچ کہتے ہیں۔ مطلب اگر ٹوٹل ہے نا 6 ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، نیچے جو ہم نے فرسٹ رو بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹل 6 سنگل کروشے ہیں جو کچھ بھی ہے، تو اوپر ہم لوگ ایک اسٹچ میں سے، ایک چین میں سے 2 لیں گے، اور اوپر والی جو سیکنڈ رو ہم نے بنائی ہے نا انکریز اسٹچ والی، اس میں پھر ٹوٹل 12 آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز مجھے تھوڑے سے ٹائم کے بعد سمجھ آئی تھی، پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ انکریز اسٹچ ہوتا کیا ہے۔ اور ڈیکریز اسٹچ وہ میں انشاءاللہ کچھ بناؤں گی نا، ابھی میں سوچ رہی تھی کچھ بنانے کا، لیکن میرے پاس جو بالو شالو کی آنکھیں ہوتی ہے نا وہ میرے پاس نہیں تھی، تو وہ میں کچھ دنوں تک اگر میرا چکر لگا بازار، نہیں تو میں آن لائن آرڈر کروں گی، اور وہ پھر تقریباً کچھ دن تو مجھے لگیں گے پارسل آنے میں بھی سب کچھ، لیکن انشاءاللہ میں وہ ڈگری اسٹیج میں نے ویسے دکھائے بھی ہیں اپنی کچھ ویڈیوز میں، ابھی جو ریسنٹلی میں نے پوسٹ کی ہیں، تو اس میں سے آپ اگر میں ڈگری اسٹیج دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو میں انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک نا کوئی لگاؤں گی ویڈیو وغیرہ، تو اس میں ڈگری اسٹیج میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اور آپ ویڈیو پلیز تھوڑے لمبی دیکھ لیا کرے، کوئی نہیں، آپ لوگ کا ارجنٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کیا، اور لائک تو خیر سے کسی نے کرنا ہی نہیں ہوتا نا، ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں، وائس اوور کرتے ہیں، وائس اوور بھی کیا ہم لوگ اگر ساتھ تو کر نہیں سکتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے اور سارا کچھ، پھر بعد میں بھی خیر رات کو بیٹھ کے میں تو کوشش کرتی ہوں، رات کو تھوڑی خاموشی ہوتی ہے، لیکن خیر سے رات کو بھی خاموشی نہیں ہوتی، میں ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہوں تو آس پاس سے نہ کہیں سے آواز آ ہی جاتی ہے، کوئی بائک گزر گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ آپ لائک کرتے ہو، سبسکرائب بھی مر آ کے کوئی، چلو جی اب 1000 ہو گیا، بڑی بات ہے، اللہ پاک لاکھ کروڑ شکر ہے، تو مجھے امید نہیں تھی، تو خیر آپ سب کو بہت شکریہ۔ تو اب بیک لوپ پہ بات کر لیتے ہیں۔ بیک لوپ کیا ہوتی ہے جی؟ چین ہوتی ہے، اس کے اندر فرنٹ لوپ بھی ہوتی ہے اور بیک لوپ بھی ہوتی ہے، یا مجھے ابھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی بلر ہو گئی تھی، مطلب وہ پیچھے سے صحیح آ رہی ہے اور ادھر کی صحیح نہیں آ رہی ہے۔ شاید میں نے بہت قریب کر دیا تھا کروشے کو، اس لیے خیر مین چیز آپ کو اسٹیچز سمجھنا ہے، اتنا بھی بلر نہیں ہوا، سمجھ آ رہا ہے، تو خیر آپ ویڈیو کو سبسکرائب کر دیا کرو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پلیز شیئر کیا کرو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو چیزیں میں ان دنوں، مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا ویڈیو لگاؤں، لیکن پھر مجھے ہوتا ہے چلو جی کروشے کی لگا دیتی ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور مجھے زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جو چیز آئی، کوئی چھوٹی سی چیز بھی بنانی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب میں بنا سکتی ہوں، اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا۔ اور پھر ایڈٹ، کروشے کی ویڈیو سب سے مشکل ہوتی ہے ایڈٹ کرنا، کہیں سے آپ کا کچھ غلط ہو گیا نا، مطلب کوئی اسٹیچ وغیرہ غلط ہو گیا، پھر آپ کو نے وہ پوائنٹ، ظاہر سی بات ہے ویڈیو میں تو آ گیا، وہ پوائنٹ آ کے کھول کے اس کو دیکھ کے اس کو اندر سے اسکپ کرنا اور سارا کچھ، مجھے لگتا ہے باقی ویڈیوز ایڈٹ کرنا تو مشکل نہیں ہوتا اور باقی ویڈیوز بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن کروشے کی ویڈیو
بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن ایڈٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں سے پھر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب آپ سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے کچھ، تو ان چیزوں کو اسکپ کرنا وہ مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے خوشی کی ویڈیو میں. اور پھر خیر پھر بھی کوئی نہیں، نہ آپ لوگ لائک کرتے ہو، کمنٹس تو ہمارے کے کرتے ہی کوئی نہیں ہے نا، مطلب غلطی سے ہی بندہ کوئی کر دیتا ہے کہ بیٹا آپ کچھ بھی بندہ تھوڑا سا اپریشیٹ ہی کر دیتا ہے، لیکن نہیں کوئی کمنٹس بھی نہیں کرتا. ایک کا دکا کمنٹس کوئی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نئے چینل ہے لیکن اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، 1000 ماشاءاللہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو، لیکن نہیں خیر ہمت نہیں آنی. ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ہمت نہیں آتی. انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، تھوڑا ٹائم گزرے گا تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہماری بھی ایک اچھی سی یوٹیوب فیملی بن جائے گی، پھر لوگ ہمیں بھی دیکھا کریں گے اور زیادہ ٹائم کے لیے دیکھا کریں گے. اب بھی میں ویڈیوز لگاتی ہوں جو سچی بات تو لوگ اتنا کوئی لانگ نہیں دیکھتے، پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میں اپنی طرف سے بہت مطلب ڈیٹیل پوری ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ویڈیوز ایسی بناؤں کہ لوگ اس کو مطلب دیکھیں، لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری ویڈیوز میں کچھ چیز کی کمی ہوتی ہے، تو آپ پلیز اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایک سجیشن ہی دے دیا کرے کہ آپ کی ویڈیوز ایسے ہوتی ہیں، آپ ویڈیو اس طرح سے بنائیں تو لوگ آپ کی ویڈیو پسند کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی بندہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، تو اگر آپ کچھ سجیسٹ کر سکتے ہو تو آپ کمنٹ میں وہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہو. آپ مجھے بتایا کرو کہ آپ نہیں یہاں پہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا نہیں، آپ کوئی ویڈیو اس طرح سے ایڈٹ کرنی چاہیے، تو آپ لوگ مجھے اچھے سجیشن دے سکتے ہیں، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ظاہر بات میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مجھے جیسے ٹھیک لگتا ہے میں ویسے بناتی ہوں. اب دیکھنے والے آڈینس پہ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح کی ویڈیوز پسند ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سجیسٹ کر دیا کرے. تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اپنا خیال رکھیے گا، اور اگین میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اللہ حافظ.